اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حالت نظر سے پہلے میرے پاس آپ کے پاس وقت ہے، لیکن یہ جو حالت نظر ہے یہ وہ بونتی ہے، وہ لائن ہے کہ جب بندہ اس پر آ جاتا ہے تو اب اس پر حکم نہیں لگتا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہے، بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اس پر آپ کا نہ ایمان قبول نہ آپ کا کفر قبول، کسی پر بھی میں اور آپ حکم نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس سے پہلے میں جتنا بھی گناہ گار ہوں، زمین بھی میں نے بھر دی گناہ کر کر کے، آسمان بھی میں نے بھر دیا گناہ کر کر کے، قربان جائیں اس کی رحمت پر۔ اس نے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے بندے تو نے زیادتی کر لی ہے، خود پر ظلم کر لیا ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تو نے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے تو نے مایوس نہیں ہونا۔ جب وہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، تو پھر کسی کے مایوس کرنے پر کیوں میں اس سے نا امید ہوں؟ اب اس نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تیرا 1 گناہ بخشوں گا، 2 گناہ بخشوں گا، اے بندے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مولا کیسے نا امید نہ ہو؟ میں تو بہت گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے بندے تیرا رب کے سارے گناہ جمیعا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس کی رحمت سے نا امید مت ہو، تو مایوس مت ہو۔ کیسے معاف کر دے گا؟ کیوں معاف کر دے گا؟ پھر آگے اس نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، تو جانتا نہیں ہے تیرا رب جو ہے وہ رب ہے جو بخشنے والا ہے، جو مہربان ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے بلیف کی، یقین کی۔ ایمان یقین ہی کا نام ہے۔ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ ماہ رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے، عشرہ رحمت بھی گزر گیا، مغفرت بھی گزر گیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اپنے رب کے پاس آئیں، وہ بلا رہا ہے، اس کی رحمت آپ کو بلا رہی ہے، آواز دے رہی ہے، اے بندے آ جا، میری رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو، آ جا، میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھ پر مہربانی کر دوں گا۔ میں بڑا مہربان ہوں، میں بڑا غفور رحیم ہوں، تو پھر میں کیوں دور ہوں؟ آ جائیں اس کے پاس، آیت رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بلیو رکھیں اس پر یقین رکھیں کہ مشکل وقت ہے، چلا جائے گا، آسانی آ جائے گی۔ اس پر بلیو ہوگا تو یہ مشکل وقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں خصوصی یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔